بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تشہد یا التحیات، اس کو تشہد کہتے ہیں، جو ہم قاعدے میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں اس کو تشہد کہتے ہیں، اور تحیات بھی بولتے ہیں اس کو۔ یہ تشہد کے بارے میں ایک روایت لوگوں میں مشہور ہے، لیکن وہ صحیح نہیں ہے کہ تشہد اصل میں معراج کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اللہ سے سلام ہوئی تھی، وہ سلام کا ہی نام تشہد ہے، اسی کا ذکر اس میں ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے، لوگوں میں غلط بات مشہور ہے۔ لیکن یہ تشہد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو سکھایا، صحابہ اکرام نے سب کو سکھایا۔ تو التحیات للہ، التحیات للہ تمام قول عبادتیں، تحیہ جیسے ہم تحیت المسجد، تحیت الوضو، جو بھی ابتدا کرتے ہیں اس کو تحیہ کہتے ہیں۔ تو تمام قولی عبادتیں، تمام یعنی زبان سے کی جانے والی عبادتیں، والصلوات اور تمام فعلی عبادتیں، نماز، صلاۃ نماز کو کہتے ہیں، تو اس کے اندر تمام فعلی یعنی بدنی، جو پریکٹیکل جو بھی عبادتیں کر رہے ہیں، تمام فعلی عبادتیں، والطیبات اور تمام مالی عبادتیں، طیب پاکیزہ چیز کو کہتے ہیں، تو یہاں پر مالی عبادتیں اس سے مراد لی گئی ہیں۔ تمام مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے، للہ، اللہ ہی کے لیے، للہ، یہ للہ جو ہے، یہ للہ کا مطلب یہی ہے، للہ تمام مالی عبادتیں سب اللہ، التحیات للہ، تمام قولی عبادتیں اللہ کے لیے، والصلوات والطیبات یعنی فعلی عبادتیں اور مالی عبادتیں بھی اللہ ہی کے لیے۔ السلام علیک ایھا النبی، سلام ہو آپ پر اے نبی، اور اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں۔ سلام ہو آپ پر اے نبی اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں۔ اب یہاں پر سلام ہو آپ پر اے نبی جو کہا جا رہا ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے سامنے ہیں، حاضر و ناظر ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی طرح حاضر و ناظر نہیں ہے۔ حاضر و ناظر کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سامنے ہے، ہمارے ساتھ ہے، تو ایسا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخلوق ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے برابر نہیں ہیں۔ تو سلام و آپ پر اے نبی، یہ چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو ایسا ہی سکھایا ہے، اس وجہ سے ہم کو ایسا پڑھنا ہے۔ تو مخاطب کا صیغے کا مطلب یعنی آپ پر اے نبی، تم پر اے نبی، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سامنے ہے۔ ہاں، تصور میں ہمارے سامنے، تصور میں ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی پر ہم درود بھیج رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سلام بھیج رہے ہیں۔ یہ تو بہت سارے لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ سلام درود پڑھتے یا نہیں پڑھتے؟ تو میں کہتا ہوں میں ہر نماز میں 5 مرتبہ پڑھتا ہوں، کیونکہ التحیات میں السلام ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ بھی سلام بھی نہیں پڑھتا۔ ہفتے میں 1 مرتبہ جمعہ کے دن گول گھیرا ڈال کے سلام پڑھنا، اس کو لوگوں نے عشق نبی کی پہچان سمجھ لی ہے، اور 5 وقت میں روزانہ بیچارہ بندہ فجر کے وقت میں سردی میں ٹھٹرتے ہوئے اٹھ کے وضو بنا کے اللہ کے پاس بہت اونچا مقام حاصل کر رہا ہے، نور اللہ کا حاصل کر رہا ہے، تو وہ جو ہے جا کے نبی پہ سلام پڑھ رہا ہے، اور نماز میں السلام علیک ایھا النبی کہہ رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ گستاخ نبی ہے، وہابی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ اس طرح مارکیٹ میں چل رہا ہے۔ تو اس کا جواب آپ لوگوں کو میں نے بتا دیا کہ ہم سلام 5 نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ کسی سے لڑنا بھیڑنا ہم کو ہے نہیں، لیکن جوابات اچھے رکھنا چاہیے۔ ہمارے اساتذہ فرماتے تھے کہ دلائل مضبوط ہونی چاہیے، لہجہ نرم ہونا چاہیے۔ تو دلائل مضبوط ہونی چاہیے ہمارے۔ السلام علیک ایھا النبی، سلام ہو آپ پر اے نبی، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکت ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ایک طریقے سے تصور آ ہی جاتا ہے، لیکن یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا باضابطہ تصور نماز میں لے کے آنا،
یہ غلط ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی بحث ہے جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، عام لوگوں کو نہیں معلوم. لیکن بہرحال یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا تصور لانے کی کوشش کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا باضابطہ کھینچ تان کے تصور لے کے آ رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز ہم اللہ کے لیے پڑھنے کی بجائے نبی کے لیے پڑھیں، یا سجدے میں نبی کے لیے سجدہ کر جائیں. اس طریقے سے نہ ہو. اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ باضابطہ کھینچ تان کے مت لاؤ. آ گیا ٹھیک ہے، آ جاتا ہے کبھی کبھی، لیکن باضابطہ کھینچ تان کے اس تصور کو جمانے کی کوشش کرنا یہ غلط بات ہے. آپ لوگ سمجھدار ہے، سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. اور ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں. کس پر ہو؟ اللہ کے نبی پر ہو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. سلام ہو ہم پر، السلام علینا، سلام ہو ہم پر، یعنی ہم پر بھی سلامتی ہو. وعلی عباد اللہ، اور اللہ کے نیک بندوں پر سلامتی ہو. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، عبدہ اس کے بندے، ورسولہ اس کے پیغمبر، اس کے رسول ہیں. آگے درود شریف. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس کا تھوڑا جو مخارج بھی ہم درست کر لیں، پیچھے بھی میں ذہن سے نکل گیا. بہت سارے لوگ اس کو التحیات پڑھنے کے بجائے الطیات پڑھتے. الطیات للہ والصلوات والطیبات والطیبات پڑھتے. یہ التحیات ہے، والطیبات ہے. ٹھیک ہے، التحیات اور والطیبات، یہ دونوں جگہ زیادہ لوگ غلطی کرتے ہیں. یہ تشہد پڑھنا نماز میں واجب ہے. اگر کوئی بھولے سے تشہد چھوڑ دے اس کی نماز نہیں ہوگی. اگر آخر میں یاد آ جائے کہ میں بھول گیا تھا، یا جب ہی یاد آ جائے کہ میں بھول گیا تھا، تو آخر میں سجدے سہو کر لینا چاہیے. درود شریف. اللہم صلی علی، یہ اس کا بھی تلفظ صلی علی ہے. صلی علی، صلی علی مجہول نہیں پڑھنا چاہیے، اور سین نہیں پڑھنا چاہیے. صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے جو پر پڑھا جاتا ہے، موٹا پڑھا جاتا ہے. تو صلی علی محمد وعلی آل محمد، وعلی علی بولتے ہیں، وعلی آل محمد. یہ تلفظ درست ہونا چاہیے. وعلی آل محمد غلط ہے. وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اے اللہ، اللہم مانے اے اللہ، صلی علی محمد، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صلی اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نسبت کرتے ہوئے، اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے آتا ہے کہ اے اللہ آپ رحمت، تو صلی کے معنی رحمت کے آتے ہیں. جب مومنین کی طرف کہا جاتا ہے کہ صلو علی النبی، نبی پر صلاۃ پڑھو، یعنی صلاۃ پڑھو کا مطلب ہوتا ہے درود شریف پڑھو. اور اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے جب کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے رحمت کا مطلب ہوتا ہے. اور جب ملائکہ فرشتوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہا جاتا ہے صلاۃ، کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ کے فرشتے بھی نبی پر صلاۃ پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے استغفار، اور وہ خود استغفار کرتے ہیں اور رحمت کی دعا کرتے ہیں، یہ مطلب ہوتا ہے. اور ان کی آل پر، جیسے کہ رحمت نازل فرمائی تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، بے شک تو تعریف کے لائق. انکا حمید مجید، بے شک آپ تعریف کے لائق. حمید مانے تعریف کے لائق، مجید بزرگی والے. اللہم بارک علی، اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جیسے کہ برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر. بے شک آپ تعریف کے لائق اور بزرگی والے ہیں. کیونکہ ہم بھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہی طریقے پر ہیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے طریقے اسلام نے بھی جو ہے اس کو ساری رکھے ہیں. لہذا اسی وجہ سے درود شریف کے اندر بھی اس کا ذکر کیا گیا. قرآن مجید نے بھی کئی جگہ حکم دیا واتبع ملت ابراہیم حنیفا، ملت ابراہیمی کی پیروی کرو. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ابراہیمینزم بول کے ایک چل رہا ہے آج کل، یعنی کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے کا مطلب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یعنی سارے دینوں کو مانو، سارے دین کو مانو، یعنی اس کے بعد
موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، جتنے بھی سارے انبیاء علیہم السلام آئے ہیں ان کی نسل کے اندر، ان سارے نبیوں کو مانو اور ان ساری چیزوں کو مانو جو ان کی شریعتوں کے اندر بھی تھا۔ حالانکہ اسلام نے بہت ساری وہ چیزیں جو ان کی شریعتوں کے اندر تھی، تورات، انجیل وغیرہ کے جو بہت سارے احکامات ہیں، ان احکامات کو منسوخ کر دیا ہے، یعنی وہ ختم ہو گئے۔ خیر یہ ایک بات آگئی تو میں نے عرض کر دی۔ آگے ہے درود شریف کے بعد کی دعا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یہاں پر وَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ ہے، حالانکہ وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ ہے، وَإِنَّهُ یہاں پر شاید کسی وجہ سے ایڈ کر دیا گیا ہے، یا پھر وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اللہم اے اللہ، انی ظلمت، میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا، میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا، کثیرہ مانے بہت، ظلمن کثیرہ بہت ظلم کیا، وَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اور اس میں شک نہیں کہ آپ کے علاوہ کوئی گناہوں کو لا يغفر الذنوب الا انت، آپ کے علاوہ کوئی گناہوں کو بخش نہیں سکتا، فاغفر لی پس تو اپنی طرف سے خاص بخشش سے مجھ کو بخش دیجئے، مغفرۃ من عندک، مغفرۃ من عندک مانے ہے اپنی طرف سے خاص بخشش سے مجھ کو بخش دیجئے، ورحمنی اور مجھ پر رحم فرما دے، انک انت الغفور الرحیم بے شک آپ ہی بخشنے والے اور نہایت رحم والے ہیں، غفور بخشنے والے، رحیم نہایت رحم والے، ورحمنی مجھ پر رحم فرما، مجھ کو میرے اوپر رحم فرما۔ یہ دعائے معصورہ ہے، درود شریف کے بعد کی دعا ہے۔ درود شریف اور دعائے معصورہ نماز میں سنت ہے، ضروری نہیں ہے، اگر کوئی یہ نہیں بھی پڑھے تو بھی نماز ہو جائے گی۔ درود شریف کے بعد کی جو دعا ہے اللہم انی ظلمت، تو اس جگہ کوئی اور دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، ربنا آتینا فی الدنیا وغیرہ وغیرہ، کوئی اور دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام تم پر اور اللہ کی رحمت۔ سلام میں جو ہے جب ہم سلام پھیرتے ہیں تو اس وقت میں آگے تفصیلات بھی آئے گی، لیکن تھوڑا تھوڑا میں بتا رہا ہوں کہ پہلا سلام جب پھر رہے ہیں تو آواز اونچی رکھنا ہے اور طویل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوسرے سلام میں آواز کو تھوڑا پست کرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تھوڑا سا جلدی کرنا ہے۔ تو یہ السلام علیکم ہے، بہت سارے ہمارے ائمہ حضرات بھی، امام لوگ بھی السلام بولنے کا السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایسا کہتے ہیں، یا پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایسا کہتے ہیں، نہیں، یہ تشدید کے ساتھ ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ غلطی عام طور پر ہو رہی ہے، اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ نماز کے بعد کی دعا، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ، یہ نماز کے بعد پڑھی جانے والی دعا ہے، یہ دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے تھے، پڑھنا چاہیے۔ اے اللہ تو ہی سلامتی دینے والا ہے، انت السلام آپ ہی سلامتی دینے والے ہیں، ومنک السلام اور آپ ہی کی طرف سے سلامتی مل سکتی ہے، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام بہت برکت والے ہے تو اے عظمت اور بزرگی والے، یا ذا الجلال والاکرام مانے اے عظمت اور بزرگی والے۔ یہ دعا نماز کے بعد میں 1 مرتبہ 3 مرتبہ ایسا پڑھ لینا چاہیے۔ اس کے بعد ہے دعائے قنوت، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک، اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفد ونرجو رحمتک ونخشى عذابك ان عذابك بالکفار ملحق۔ اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے، نستعین انا ہم، نستعین کا آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ونستغفرک اور مغفرت طلب کرتے ہیں آپ سے، ونؤمن بک اور آپ پر ایمان لاتے ہیں، وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ اور آپ پر بھروسہ کرتے ہیں، وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ اور ہم
آپ کی تعریف کرتے. نسنی ثنا، ثنا کو کہتے ہیں نسنی، جیسے ہم ثنا کہتے ہیں اسی کا ثنا ہے یہاں پر. نسنی علیک الخیر، اور آپ کی بہتر تعریف کرتے ہیں. ونشکرک، شکر، شکر کو کہتے ہیں ونشکرک، اور ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. ولا نکفرک، اور ہم آپ کی ناشکری نہیں کرتے. کفر کہتے ہیں نا، کفر، تو کفر کا معنی ناشکری ہے کہ بندہ اللہ کو چھوڑ کر، پیدا کرنے والے کو چھوڑ کر دوسروں کی پوجا کر رہا ہے تو وہ کفر کر رہا ہے، یعنی ناشکری کر رہا ہے، احسان ناشناس ہے، احسان فراموش ہے، تو اسی کو کہتے ہیں کفر. ولا نکفرک، اور ہم آپ کا ساتھ کفر نہیں کرتے، یعنی ناشکری نہیں کرتے. ونخلع، اور علیحدہ کر دیتے ہیں. نخلع معنی علیحدہ کر دیتے ہیں. ونترک، اور ہم چھوڑ دیتے ہیں. کس کو؟ من یفجرک، اس شخص کو جو تیری نافرمانی کرے، جو تیری نافرمانی کرے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی شیطان، ابلیس، برا دوست، برا ماحول، سب ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اللہم ایاک نعبد، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت، ایاک نعبد، آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، نعبد عبادت کرتے ہیں. ولک نصلی، اور خاص آپ ہی کے لیے نماز پڑھتے ہیں. ونسجد، اور سجدہ کرتے ہیں. والیک نسعی، اور آپ ہی کی جانب دوڑتے ہیں. نسعی، ہم دوڑتے ہیں. ونحفد، اور جھپٹتے ہیں. ونرجو رحمتک، اور آپ کی رحمت کی ہم امید کرتے ہیں. نرجو، امید کرتے ہیں. ونخشع، خشیت یعنی ہم آپ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. نخشع عذابک، آپ کے عذاب سے ہم ڈرتے ہیں. ان عذابک، بے شک آپ کا عذاب، بالکفار ملحق، بے شک آپ کا عذاب کافروں کو پہنچنے والا ہے. یہ دعائے قنوت ہے. دعائے قنوت پڑھنا نماز میں واجب ہے، لیکن یہی دعائے قنوت پڑھنا واجب نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ بھی پڑھ لے گا تو کافی ہے، یا کوئی اور دعا اس کو جو آتی ہے وہ اگر پڑھ لیتا ہے تو وہ بھی کافی ہے. یہی الفاظ پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے. اگر کسی کو یہ نہیں آتی کوئی اور پڑھ لے تو بھی کافی ہے. وضو کرنے کا طریقہ، یہ وضو کرنے کا جو طریقہ ہے اس کو جو ہے پریکٹیکل آپ حضرات کو دیکھنا چاہیے. کہیں پر میرے پاس ایک آدھ ویڈیو تھی پریکٹیکل وضو کرنے کی، میں انشاءاللہ ملی تو میں آپ کو بھیجتا ہوں. پھر بھی یہاں پر پڑھ تو لیجئے، اور کوئی چیز اگر نہیں لگے تو اس کو آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں. صاف برتن میں پاک پانی لے کر پاک، صاف اور اونچی جگہ پر بیٹھو. قبلے کی طرف منہ کر لو تو اچھا ہے. قبلے کی طرف منہ کر لو تو اچھا ہے، ضروری نہیں، اور اس کا موقع نہ ہو تو کچھ نقصان نہیں. آستینے کوہنیوں سے اوپر تک چڑھا لو. آستینے کوہنیوں سے اوپر تک چڑھا لو. پھر بسم اللہ پڑھو. صرف بسم اللہ پڑھنا کافی ہے. 3 بار گٹوں تک دونوں ہاتھ دونوں، گٹوں تک دھونا ہے ہاتھ. ایک منٹ، اس کو ویڈیو آن ہے. ہاں، گٹوں تک یعنی یہ گٹے اس کو کہتے ہیں، گٹوں تک ہاتھ دو. اور پھر 3 مرتبہ کلی کرو. مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانت مل لو. پھر 3 بار ناک میں پانی ڈال کر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک صاف کرو. چھوٹی انگلی سے یعنی کر انگلی سے. پھر 3 مرتبہ منہ دھو. 3 مرتبہ منہ دھو. منہ پر پانی زور سے نہ مارو بلکہ آہستہ سے پیشانی پر پانی ڈال کر دھو. پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ادھر ادھر کے یعنی ایک کان کی لو سے ادھر ادھر کے کانوں تک منہ دھونا چاہیے. یہ پورا حصہ دھونا چاہیے، ادھر ادھر کانوں کی لو تک. یہ جو داڑھی کے بال ہے اس کے پیچھے بھی سب، پورا چہرہ دھونا چاہیے. پھر کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھو. ہاتھ دھونے کا طریقہ جو ہے، پہلے 1 مرتبہ پانی لے کے، جیسے ہم عام طور سے نل سے وضو کرتے تو 1 مرتبہ پانی لے کے اس کے بعد میں ہم جو ہے اچھی طریقے سے پہلے لگڑ لیں ہاتھ کو اچھی طریقے سے، تاکہ پانی دوسری اور تیسری مرتبہ اچھی طریقے سے پہنچے. عام طور پر ہم جو آج کل دھو رہے ہیں وہ جلدی جلدی میں وہ یوں نل کے سامنے یوں ہاتھ کو ایسا گھماتے ہیں، تو یہ طریقہ سنت نہیں ہے.
ہو جاتا ہے وضو اس سے بھی، لیکن سنت نہیں ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ کو پہلے اچھی طریقے سے پورا مل لیں کونیوں تک، پھر اس کے بعد میں دوسری مرتبہ جو ہے پانی کو چلو میں لے کے ایسے کرنا ہے، ایک مرتبہ پھر دوسری مرتبہ، اس طریقے سے کر لینا ہے، بس کافی ہے۔ 3 ہی مرتبہ دھونا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو شک کی بیماری آج کل بہت ہو رہی ہے، جس کو بھی تھوڑا بہت دین کی کام میں لگنے کا موقع ملا اور پاکی طہارت کے مسائل تھوڑا تھوڑا سیکھنا شروع کیے، اب شک کی بیماری لگ گئی۔ اب ان کو دماغ میں یہ بیٹھ گیا کہ اب تک کی پوری نمازیں صحیح نہیں ہوئی، لہذا بالکل ایک دم 100%، بلکہ اس کو 500% صحیح کرنے جاتے، اور شک کی بیماری لگ جاتی ہے، ارے ادھر پہنچا کہ نہیں پہنچا، کہ ادھر بال سوکھا رہ گیا، کہ بالکل شک میں پڑنے کی ضرورت۔ 3 مرتبہ دھونا ہے، بس کافی ہے۔ 3 مرتبہ سے زیادہ دھونا گناہ ہے پھر۔ پہلے دانا ہاتھ 3 بار، پھر بایاں ہاتھ 3 بار دھونا چاہیے، پھر ہاتھ پانی سے تر کر کے یعنی بھگو کر سر کا مسح کرو۔ سر کا مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے، یعنی یہ جو 3 ہاتھ ہے، 3 انگلیاں ہیں، تینوں انگلیوں کو اس طریقے سے الگ کر لینا ہے۔ شہادت کی انگلی کو الگ کر لے اور یہ انگوٹھے کو الگ کر لے۔ 3 انگلیاں اس طریقے سے سر پہ لے جانا ہے، اور پھر اس کے بعد میں ایسے سامنے لے کے آنا۔ یہ ہتھیلی اب بچی، ہتھیلی سے سامنے لے کے آنا ہے، یہ سامنے لے کے آنا۔ اب یہ انگلی بچی، یہ انگلی سے کان کے اندر پورا پھرانا ہے، یہ کان میں پورا یہ حصہ بھی پھرانا ہے، یہ حصہ بھی پھرانا ہے پورا، جو کان کی پوری جتنی بھی گلیاں ہیں کان کی پوری گلیوں میں پھرانا ہے پانی۔ ایسا نہیں کہ اندر ڈال کے ہم ٹھونس رہے ہوں کوئی ایسی چیز، ویسا بھی نہیں، بلکہ بس ایسی اچھی طریقے سے پھرانا ہے۔ اور یہ انگوٹا جو ہے، انگوٹا پیچھے کی طرف۔ اب بچا پیچھے کا ہاتھ، پشت ہاتھ کا، اس کو گردن پہ مسا کرنا ہے، گردن کا مسا کرنا ہے۔ بعض لوگ گلے کا بھی کر رہے یوں، گلے کا نہیں کرنا ہے، بس گردن کا کرنا ہے بس۔ تو یہ طریقہ ہے، یہ ہاتھ لے کے جائیں، پھر اس کے بعد اس طریقے سے لے کے آئیں، پھر اس طریقے سے مکمل آپ لوگ ایک مرتبہ اچھی طریقے سے مشق کر لیجئے اس کی، اور وضو کرتے وقت بھی اس کا خیال رکھیں۔ پھر کانوں کا مسح کرو، پھر گردن کا مسح کرو۔ مسح صرف ایک مرتبہ کرنا چاہیے۔ یہ پورے سر کا مسح میں نے بتایا، اگر کوئی چوتھائی سر کا بھی مسح کر لے تو بھی فرض ادا ہو جائے گا۔ آگے آئے گی تفصیل، چونکہ مسائل پھر آئیں گے، اس لیے میں ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں بہت سارے مسائل، کہیں تکرار نہ ہو جائے۔ تو اتنا بھی اگر کوئی سر کا مسح کر لیتا ہے اپنے، یعنی یوں پانی لے کے یوں کر لیتا ہے، تو بھی اس کا ادا ہو جائے گا، لیکن سنت کے خلاف۔ سنت ہمارے نزدیک یہ ہے کہ پورے سر کا مسح ہو۔ پھر 3 مرتبہ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھو، پہلے دانا پاؤں پھر بائیں پاؤں دھونا چاہیے۔ ٹخنوں سمیت یعنی پورے ٹخنے ملا کے بھی، ٹخنوں سے نیچے نہیں، ٹخنے پورے ملا کے دھونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔